اس نے ایرانی کرد کو ابھارنے کی کوشش کی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کردستان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. یہی موقع ہے اور ایران کی فوج یا ایران کی گورنمنٹ آپ کو نہیں روک پائے گی. جاپان کا میڈیا کل سے کہہ رہا ہے کہ تیوان کے ارد گرد چائنا کی جو فورسز ہیں وہ ایکٹیو ہو رہی ہیں. کل عراق میں، ترکی میں، سیریا میں، آذربائیجان کے علاقوں میں بھی نیا کردستان بننے سے کوئی روک نہیں سکے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرق وسطیٰ میں جاری ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ تیسرا ہفتہ بھی مکمل کرنے لگی ہے. اسٹیج یہاں تک آ گئی ہے کہ امریکہ اب کلیئرلی اپنے جسچر سے ثابت کر رہا ہے کہ وہ یہ جنگ لوز کر چکا ہے. اس کے اپنے ملک کے اندر بھی اس پہ کرٹیسائز ہو رہی ہیں ٹرمپ کے اوپر، اور دنیا کے نیوٹرل جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. مثلا امریکہ نے کوشش کی کہ کرد کارڈ کو استعمال کرے. اس نے ایرانی کرد کو ابھارنے کی کوشش کی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ کردستان کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. یہی موقع ہے اور ایران کی فوج یا ایران کی گورنمنٹ آپ کو نہیں روک پائے گی. کچھ کرد ایلیمنٹ اٹھے بھی صحیح، لیکن ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امیڈیٹلی آذربائیجان، سیریا، عراق، ترکی، یہ سارے مسلم ممالک فوراً انٹر ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہاں پر ایک کردستان بنتا ہے تو پھر کل عراق میں، ترکی میں، سیریا میں، آذربائیجان کے علاقوں میں بھی نیا کردستان بننے سے کوئی روک نہیں سکے گا. اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کل دا ایول ان دا بڈ، کہ شروع میں ہی اس کو آپ ختم کر دیں. تو یہ خطرہ امرج ہوتے ہوتے امریکہ کی سازش جو ہے اس کو ناکام بنا دیا گیا. پھر آج ٹرمپ اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ تمام ایران کے اندر اس کے تمام انفراسٹرکچر، وہ سول ہے، وہ ملٹری ہے، وہ ہیومینٹیرین ایڈز کے ہیں، وہ ہاسپیٹل ہیں، وہ سکولز ہیں، وہ روڈ انفراسٹرکچر ہے، وہ آئل فیلڈ ہے، وہ آئل ڈمپ ہیں، وہ ایئرپورٹس ہیں، تمام پہ کارپیٹ بمبنگ کرنے کے بعد بھی وہ نہ رجیم چینج کروا سکا ہے اور نہ ایران سے سرنڈر کروا چکا ہے. اور نوبت کہاں تک پہنچی ہے؟ آج وہ اعلان کر رہا ہے، ہیڈ منی اناؤنس کر رہا ہے رہبر اعلیٰ کی، پریزیڈنٹ کی اور لیڈرشپ کی، تاکہ ود ان دی ایران وہ اور ایجنٹ کریٹ کر سکے اور اس کی ہیڈ منی کے لالچ میں ایران کے اندر ڈویژن کریٹ ہو، جو کہ نہیں ہو پائی. سب سے بڑی ناکامی کی میں کہتا ہوں انڈیکیٹر یہ ہے کہ وہ ہیڈ منی تک آپ گیا ہے ڈسپائٹ یوزنگ آل دی ملٹری مائٹ. اب دوسری طرف اب یہ جنگ ریجنل نہیں رہی، اب یہ گلوبل ہو گئی ہے، ہوتی جا رہی ہے. ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دیا ہے. 10,000 سے زیادہ آئل ٹینکر اس وقت وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. اور ایران نے جو اعلان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ جو ملک اپنے ملک سے اسرائیلی امریکی سفیر نکالے گا ان کے جہازوں کو اجازت ہوگی آبنائے ہرمز سے پاس ہونے کے لیے. اس نے کہا کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ الائی کرے گا اکنامکلی، پولیٹیکلی، تو وہ جہاز نہیں گزر پائیں گے. اور حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ پچھلے 7 ہفتے سے ڈیلی بیسس پہ ٹرمپ کہتے تھا آبنائے ہرمز تو کھولنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، امریکن نیوی از اے بگ پاور اینڈ دس اینڈ دیٹ. کیا ہوا؟ 3 ہفتے بعد اب اس نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے کھولنا بہت خطرناک ہے ہمارے لیے. نہ صرف خطرناک ہے بلکہ اس نے اپیل کر دی ہے چائنا سے، جاپان سے، ساؤتھ کوریا سے، برطانیہ سے، فرانس سے کہ آپ آئیں، آبنائے ہرمز کو آپ کھولیں، آپ گارڈ کریں، آپ لوگوں کا ایل ادھر سے گزرتا ہے. ایک طرف اس نے اپیل کی ہے، دوسری طرف اس نے اپنے جو تھارڈ اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم یہاں ڈسٹرائے کر دیا ایران نے کافی جگہوں پر.
وہ کوپ اپ کرنے کے لیے اسرائیل کو ایئر ڈیفنس امبریلا مزید ری انفورس کرنے کے لیے جو ساؤتھ کوریا میں تھرڈ ڈپلائڈ تھا اس کو بھی وہاں سے اٹھا لیا. اس سے ہوا کیا؟ وہ امریکن دفاعی چھتری جو ایشیا پیسیفک میں تھی ایئر ڈیفنس کور کی صورت میں، اس میں ہول ہو گئے ہیں. اب حالت یہ ہے کہ جاپان اور ساؤتھ کوریا انتہائی تھریٹن فیل کر رہے ہیں اور سیریسلی آبجیکشن کر رہے ہیں کہ اس تھاٹ کو کیوں ہٹایا گیا ہے، اور اس خوف کو ملٹی پلائی کر دیا ہے. کل پرسوں کم جون نے، نارتھ کوریا کا جو پریزیڈنٹ ہے، اس نے جب 8-9 اپنے بلسٹک میزائل فائر کی ہیں ان دی لائن آف جاپان، وہ الگ بات ہے جاپان کی سرزمین تک نہیں بھیجے، درمیان میں اس نے ان کو ڈراپ کر دیا، لیکن اس نے فائر کر دی ہیں. دیٹ واز کلیئر انڈیکیشن کہ جب چاہے وہ فائر کر سکتا ہے، جاپان ٹارگیٹ پہ ہے. اور جاپان کا میڈیا کل سے کہہ رہا ہے کہ تیوان کے ارد گرد چائنا کی جو فورسز ہیں وہ ایکٹیو ہو رہی ہیں. دیٹ اسپیکس آف کہ ایران اگر بیٹل جیتنے کی کوشش کرتا ملٹری مائٹ کے ذریعے ایران سے، وہ اپنی وار ان پورے تھیٹر سے ہارتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو پہلے میڈل ایسٹ والے مایوسی کا شکار تھے کہ اس نے ہم سے پچھلے 30-40 سالوں سے پیسے بھی لیے ہیں، ڈپلائمنٹ ایریا بھی لیا ہے، ڈپلائمنٹ کے اخراجات بھی لیے ہیں اور گارنٹی دی ہے ڈیفنس کی، لیکن جب ایران کے حملے ہوئے ہیں ڈرونز کے اور میزائلز کے، تو امریکہ بجائے ہمیں دفاع دینے کے وہ اسرائیل کے دفاع پہ لگا ہوا ہے، اور ہمارے اوپر جو اس کی دفاع کی چھتری ہے اس میں ہول ہوئے ہیں. اور آج یہی تبصرہ جاپان، ساؤتھ کوریا، سنگاپور وغیرہ والے کر رہے ہیں. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ امریکہ ہار رہا ہے یا جیت رہا ہے. اب چائنا نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، انکار کر دیا آلموسٹ. اس نے کہا اس کا پولیٹیکل ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو سے حل کرو، پولیٹیکل طریقے سے مسئلے کو حل کرو، اور ابنائے حرمت میں ہم کیوں آئیں. اب اس پہ جو ملٹی پلائی افیکٹ ہونے والا ہے میری نظر میں، ابھی شاید کوئی یورپین کنٹری ممکن ہے کو سوچنے لگ جائے پرانی دوستی کے چکر میں، لیکن کل پرسوں سے ہوتھی جو ہیں وہ ابنائے حرمز کو تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ یورپ کی طرف آئل روٹ ہے. اب اگر ابنائے حرمز بھی بند ہوتا ہے تو پھر اس خوف سے کیا یورپ والے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ حالانکہ یورپ والے ویسے بھی نائے ہو چکے ہیں، کیونکہ جب سے امریکہ نے اس ابنائے حرمز کے بعد جو آئل پرائسز ہائیک ہوئی ہے دنیا میں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ رشیا کے اوپر جو آئل سیل کا ایمبارگو لگایا ہوا تھا وہ اس نے لفٹ کر دیا ہے، اور انڈیا کو اور باقی تمام ممالک کو کہ آپ تیل خریدو تاکہ آئل کی قیمتیں نیچے آئیں، جس سے یورپ کو سب سے زیادہ صدمہ ہوا ہے، سب سے زیادہ شکایت ہوئی ہے کہ اس سے تو یوکرین وار جو ہے وہ نیگیٹو اینڈ کی طرف سپیڈ اپ ہو جائے گی، اور رشیا کے پاس وار کو کنٹینیو کرنے کے لیے، وار کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے، ملٹی پلائی کرنے کے لیے اکنامک فورس آ جائے گی. تو ان میں ڈویژن جو ہے پولیٹیکل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ، گلوبل لیول پہ الائز کے اندر کریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. جبکہ ایران وہیں ہے، ڈیفینیٹلی اس نے لاسز برداشت کر لی ہے، اس کی قوم نے ریزیلینس برداشت کر لی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کا جو ایرانی نیشنلزم ہے وہ عوام کا اور گورنمنٹ کو اس نے آپس میں جوڑ دیا ہوا ہے. ڈسپائٹ آل لاسز آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے بلکہ روز بروز ان کے جو رسپانسز ہیں ڈرونز کے اور میزائلز کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور حالت یہاں پر آ گئی ہے کہ آج امریکہ جو ہے، اسرائیل اور امریکہ اپنی جنگ کو پولیٹیکل گینز کی بجائے کس سے کنٹریبیوٹ اکاؤنٹ کر رہا ہے، کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ اتنی ساٹی بھیجی ہیں، اتنے ہمارے انٹرسیپٹر یوز ہوئے ہیں، سو وہ اس اکنامک کاسٹ میں لگا ہوا ہے. اور جبکہ ایران اس کی اکنامک کاسٹ کے ساتھ ساتھ اب اس کی ہیومن کاسٹ بھی بڑھا رہا ہے. آپ کے سامنے ہے پچھلے چند دنوں میں، پچھلے ایک ہفتے میں 9 ایئر فیول ٹینکر جو امریکہ کے ہیں وہ ڈسٹرائے ہو چکے ہیں سعودیہ میں، عراق میں. اس کی کیجولٹی جو ہے اب تک وہ 16 سے 17 کیجولٹی تو وہ تسلیم کر چکے ہیں، ڈیڈ باڈیز کو، باڈی کاؤنٹ کو. حالانکہ بہت ساری کہتے ہیں اس سے زیادہ ہیں. اسرائیل کی کیجولٹی اور لاسز جو ہے ان مینیجیبل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو میں دیکھ رہا ہوں، میں بہت جلدی اگر یہ وار مزید کاؤنٹ ہوتی ہے تو میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی انٹر ہوتا دیکھ رہا ہوں، اور وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ایون عرب ریجن سے بھی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں گے، امریکن انٹرسٹ کے خلاف کھڑے ہوں گے.
اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں جو امریکن پریزیڈنٹ کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ امیڈیٹلی وار کو لمبا نہ کرو، بلکہ امیڈیٹلی وار اینڈ ہونے کا اعلان کر دو، اعلان کر دو کہ ہم نے اپنے ملٹری آبجیکٹو گین اچیو کر لیے ہیں اور میں اس وقت سیز فائر کرتا ہوں، اور اسی سے ہماری عزت رہ جائے گی اور ہم مزید ٹریپ نہیں ہو سکیں گے اس اسکلیشن ٹریپ میں۔ اگر یہ ہوتا ہے تو ایران اس کو موقع دے گا، میری نظر میں 2-4 کنڈیشن لگا کر موقع دے گا کہ امریکہ پول آؤٹ کر جائے، لیکن اس ٹائم پہ ایران اسرائیل کو موقع نہیں دے گا، بلکہ اسرائیل کا حال آج بھی غزہ کی شہری آبادی والا حال بنا ہوا ہے اسرائیلی شہروں کا، اور اس کے بعد جو اسرائیل کا مزید ہونا ہے جب وہ امریکہ سے ڈیٹیچ ہو جائے گا تو میرے خیال میں اس کے بعد تو اینڈ ہوگا، دی اینڈ جسے کہتے ہیں وہ ہوگا۔